لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين لا سيما الإمام المبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين ادعوني استجب لكم. معزز اور محترم ناظرین کرام، السلام علیکم. آپ سبھی دنیا کے مختلف علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں بیٹھ کر اس عظیم الشان دعا کی شرح، ملاحظہ اور سماعت کر رہے ہیں جسے دعائے ابو حمزہ صومالی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. سب سے اہم، سب سے زیادہ قیمتی دعا کہ جو اس ماہ مبارک رمضان میں پڑھنی چاہیے اور جس کی بڑی برکتیں وارد ہوئی ہیں. انسان کی مشکلات کے حل کے لیے اس دعا کو بڑا اہم سمجھا جاتا ہے. انسان جس موقع کے اوپر پروردگار کی بارگاہ میں بیٹھ کر گڑ گڑاتا ہے، مناجات کرتا ہے، دعا کرتا ہے، پروردگار اس کی آواز کو، اس کی دعا کو سنتا ہے اور پھر اس کی دعا کے مطابق اسے جواب دیتا ہے. لہٰذا ہم سب کو اس دعا کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور ماہ مبارک رمضان میں اس دعا کے فقروں کو اپنی زبان پر جس حد تک ممکن ہو جاری کر کے امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں جو ہمیں اس دعا کے پڑھنے کی بنا پر ملنے والی ہیں، ان دعاؤں کو حاصل کرنا چاہیے. میں نے کل کی شب آپ کی خدمت میں اس آخری فقرے کو پیش کیا تھا کہ جس میں انسان پروردگار کی بارگاہ میں اس بات کو پیش کر رہا ہے کہ پروردگار، میں تجھ سے تیری وسیع رحمت کا طلبگار بن کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں. اس کے بعد مولا اس جملے کی تعلیم فرما رہے ہیں کہ یا خیر من دعاہ داعٍ و افضل من رجاہ راجٍ. پروردگار تو ہی وہ عظیم ذات ہے کہ جو پکارے جانے والوں میں بہترین ذات ہے اور جس سے امید وابستہ کی جائے ان سب کے درمیان سب سے زیادہ عظیم ذات کہ جن سے امیدوں کو وابستہ کیا جانا چاہیے وہ تیری ذات اور تیری عظیم ذات ہے. اس کے بعد مولا فرماتے کہ اللہم بذمت الاسلام اتوسل الیک. اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، اے میرے خالق، اے میرے رب، ہم سب تیری بارگاہ میں اسلام کا ذمہ دیتے ہوئے تیری بارگاہ میں متوسل ہو رہے ہیں. وہ دین کہ جس کے لیے تیرے قرآن نے اعلان کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو بس اللہ کے نزدیک اسلام دین ہے. ہم اسی تیرے پسندیدہ اور چنندہ دین کو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اسی دین کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں پناہ لے رہے ہیں. وبحرمت القرآن اعتمد علیک. اے میرے پروردگار، میں قرآن کے احترام، قرآن کی تعظیم، قرآن کی عظمت کی گواہی دیتے ہوئے اور اس کو تیری بارگاہ میں لے کر تیری بارگاہ میں تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے آ رہا ہوں. اے میرے پروردگار، ہماری ان دعاؤں کو، ہمارے ان جملوں کو، ہماری ان باتوں کو سن لینا. اور اس کے بعد اگلا واسطہ امام اللہ کی بارگاہ میں دے رہے ہیں اس عظیم الشان ذات کا، اس عظیم الشان ہستی کا کہ جنہیں پروردگار نے اس کائنات کا مرکز بنایا ہے، جن کی محبت میں، جن کی خاطر اس کائنات کو خلق فرمایا کہ آواز آئی کہ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک. اے میرے پیغمبر، اگر آپ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو یہ کائنات کو خلق نہ کرتا.
جس عظیم الشان ذات کو پروردگار نے سب سے زیادہ باعظمت ذات قرار دیا ہے، اس عظیم الشان ذات کا واسطہ دیتے ہوئے انسان کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ وَبِحُبِّ النَّبِيِّ الْأُمِّي القرشی الہاشمی، اے میرے پروردگار میں اس محبت کو لے کر تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں جو تیرے رسول، تیرے نبی کہ جو اس مکہ معظمہ کے رہنے والے ہیں، جو قریش کے خاندان سے ہیں، جو ہاشمی ہیں۔ سب سے بڑی عزت، سب سے عظیم خاندان، سب سے زیادہ وقعت اور عزت والا اگر کوئی خاندان اس مکہ معظمہ میں، اس عرب میں تھا تو یہ ہاشمی خاندان تھا کہ جو قریش کی نسل سے تھا۔ پروردگار اسی عظیم رسول کا واسطہ تو نے رسول بھی عظیم دیا اور ان کا خاندان بھی باعظمت قرار دیا۔ العربی، وہ رسول کے جو عربی ہیں، التہامی، المکی، المدنی، کہ جو ان سارے رتبوں اور درجوں پر فائز کے رسول اللہ مکہ معظمہ میں متولد ہوئے، مکہ معظمہ میں بڑے ہوئے، مکہ معظمہ میں اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، مکہ معظمہ میں 13 سال یعنی سب سے زیادہ آپ نے رسالت کی تبلیغ فرمائی، اور پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائے کہ جو مدینہ کل تک صرف مدینہ تھا، رسول اللہ کے آ جانے کے بعد طیبہ ہو گیا، جو رسول اللہ کے آ جانے کے بعد سرسبز و شاداب ہو گیا، جس کی عظمت میں اضافہ ہو گیا، ایک عام شہر ایک خاص شہر بن گیا۔ ارجو الزلفۃ لدیک، پروردگار میں اسلام کا واسطہ دے رہا ہوں، پروردگار میں تیری کتاب قرآن مجید کا واسطہ دے کے تیری بارگاہ میں آیا ہوں، پروردگار میں تیرے رسول، تیرے نبی کا واسطہ دے کے تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اے میرے پروردگار مجھے تیرے قریب میں جگہ مل جائے گی، مجھے تیرے قریب میں رکنے کا، ٹھہرنے کا اس انداز میں موقع مل جائے گا کہ میں تیرا مقرب بندہ بن جاؤں۔ سب سے زیادہ انسان کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کا مقرب بندہ بن جائے، اس لیے کہ جب انسان اللہ سے قریب ہو جاتا ہے تو پھر دنیا والوں سے دور ہو جاتا ہے، دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، دنیا کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ اے میرے پروردگار مجھے اپنا بنا لے، اے میرے پروردگار مجھے خود سے قریب کر لے، اے میرے پروردگار مجھ پر اپنی رحمت کو نازل کر دے۔ فلا توحش استیناس ایمانی، اے میرے پروردگار میری اس ایمانی انسیت کو وحشت میں قرار نہ دینا۔ یہ جو ایمان کی بنا پر میں تجھ سے قریب ہوا ہوں، اس کی بنا پر کسی قسم کی وحشت باقی نہ رہ جائے۔ ولا تجعل ثوابی ثواب من عبد سواک، پروردگار میرا اتنا مختصر سا اجر نہ رکھنا کہ جو مختصر سا اجر تو نے اپنے ان انسانوں کے لیے رکھا ہے جنہوں نے تیری ذات کے علاوہ کسی اور کی بندگی اور پرستش کی، جنہوں نے تجھے چھوڑ دیا، جو تیری بارگاہ سے نکل آئے، جو تجھ سے دور ہو گئے، ان کو تو بڑا مختصر سا، بڑا ادنا قسم کا جزا اور بڑی ادنا قسم کی ان کو انعام و اکرام دیتا ہے۔ پروردگار بس اتنا ہی مجھے عطا نہ کرنا۔ فَإِنَّ قَوْمًا آمَنُوا بِأَلْسِنَتِهِمْ، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو صرف زبان سے ایمان لے کر آئے، لِيَحْقِنُوا بِهِ دِمَاءَهُمْ، اس لیے اپنی زبان پر کلمے کے فقروں کو جاری کر دیا تاکہ ان کا خون محفوظ رہ جائے، تاکہ ان کی زندگی بچ جائے، اس لیے انہوں نے کبھی صرف زبان سے تیرا اقرار کر لیا، کبھی دل سے انہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، کبھی دل سے انہوں نے تیرے رسول کا اقرار نہیں کیا، کبھی دل سے انہوں نے تیرے اولیاء کا اقرار نہیں کیا۔ پروردگار میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جنہوں نے صرف زبان سے تجھ کو پکارا، صرف زبان سے جنہوں نے تیرا کلمہ پڑھ لیا۔ فَأَدْرَكُوا مَا أَمَّلُوا، انہوں نے اپنے کو بچانے کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے کلمہ اپنی زبان پر جاری کر لیا، نتیجے میں انہیں اتنا مختصر سا مل گیا، ان کو اس دنیا میں اپنی جان کے بچانے کا موقع مل گیا۔ وَإِنَّا، لیکن ہم وہ ہیں،
आमन्ना बिका बिअल्सिनतिना, हम तुझ पर ईमान लाए अपनी ज़बान के ज़रिए से, व क़ुलूबिना, सिर्फ ज़बान से हमने ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहा, सिर्फ ज़बान से हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहा, सिर्फ ज़बान से हमने अलीयुम वलीयुल्लाह नहीं कहा, बल्कि हमारे दिलों ने भी तौहीद को भी कबूल किया, रिसालत का भी इकरार किया और विलायत को भी अपने दिल में जगह दी। हमने ज़बान के साथ साथ दिलों से भी इकरार किया है। ले ताफ़ुआ अन्ना, ये सब इसलिए किया ताकि ऐ मेरे परवरदिगार तू हमें माफ़ कर दे, ऐ मेरे परवरदिगार तू अपनी रहमत और बख्शिश के दामन में हमें जगह दे दे। फ़अदरिकना मा अमलना, उन्होंने अपनी जानों को बचाने के लिए ज़बान से इकरार किया तो उनकी ज़िंदगियां बच गईं। हमने ज़बान और दिल दोनों से इकरार किया, नतीजे में हमें परवरदिगार की बारगाह से मुआफ़ी मिल गई, परवरदिगार की बारगाह से मग़फ़िरत मिल गई, परवरदिगार की बारगाह से, अल्लाह की बारगाह से हमें तौबा की कबूलियत का शरफ़ मिल गया। वसब्बित रजा अका फ़ी सुदूरना, ऐ परवरदिगार हमारी आरज़ुओं को हमारे सीनों में जगह दे दे, हमारे सीनों में बसा दे। ये जो आरज़ुएँ हैं कि मेरा परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे, ये हमारे सीनों में करार दे। वला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, ऐ मेरे परवरदिगार हमारे दिलों को हिदायत मिल जाने के बाद फिर कच रवी की तरफ, टेढ़े हो जाने की तरफ, बिगड़ जाने की तरफ न जाने देना। परवरदिगार हम सब सिर्फ़ और सिर्फ तेरी बारगाह ही में रहें, कहीं और हमें न जाने देना। वहब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब, ऐ मेरे परवरदिगार अपनी तरफ से हमें रहमत अता कर दे, बेशक तू बहुत ज़्यादा देने वाला है। परवरदिगार तूने जो कुछ भी दिया है वो बहुत ज़्यादा है। परवरदिगार जो आज तक तूने दिया है उनका कोई हिसाब नहीं कर सकता। तूने आँख दी, क्या इन आँखों की कोई कीमत बता सकता है? तूने कान दिए, क्या इन कानों की समाअत की कोई कद्र व मंजिलत बता सकता है? परवरदिगार तूने ज़बान दी, क्या इस ज़बान की उजरत कोई बता सकता है? तूने हाथ दिए, तूने उंगलियां दी, तूने वजूद दिया, तूने दिल दिया, तूने दिमाग दिया, न जाने कितनी नेमतें हैं जो अपनी अपनी जगह के ऊपर ऐसी हैं कि जिनकी न तो कोई कीमत बता सकता है, न जिनके बारे में कोई ये कह सकता है कि वो कम अहमियत हैं। बेपनाह अहमियत रखने वाली ये सारी नेमतें तेरी तरफ से बहुत ज़्यादा अता की गई हैं। परवरदिगार आज हम तेरी रहमत का मुतालिबा करते हुए, मज़ीद रहमत का मुतालिबा करते हुए तेरी बारगाह में हाजिर हुए हैं। फ़वइज़्ज़तिका, ऐ मेरे परवरदिगार हम तेरी इज़्ज़त की कसम खा के कह रहे हैं, ऐ मेरे परवरदिगार हम तेरी इज़्ज़त को ज़ामिन बना कर कह रहे हैं। लो नहरतनी मा बरिहतु मिन बाबिक, कि ऐ मेरे परवरदिगार अगर तूने मुझे अपने इस दरवाज़े से हटा दिया तब भी मैं तेरी बारगाह से, तेरे दरवाज़े से वापस नहीं जाऊँगा। लविन तहरतनी, अगर तूने मुझे हटा भी दिया, भगा भी दिया अपने दरवाज़े से, फिर भी परवरदिगार हम तेरा दर छोड़ के नहीं जाएंगे। इसलिए कि इंसान जब भी कहीं से हटता है, बेहतर जगह तक जाता है। क्या तेरी बारगाह से बेहतर कोई बारगाह हो सकती है? क्या तेरे दर से ज़्यादा बेहतर कोई दर हो सकता है? क्या तुझसे बेहतर कोई परवरदिगार हो सकता है? लिहाजा ऐ मेरे परवरदिगार तू हटा भी दे, फिर भी हम तेरे दर से वापस नहीं आएंगे। वला कफ़फ़्तु अन तमल्लुक़िका लिमा उल्हिमा क़ल्बी, और तेरी तौसीफ़ करने से मेरी ज़बान जो दिल के कह रहा है उसके मुताबिक मेरी ज़बान तेरी तौसीफ़ करने से कभी ठहरेगी नहीं। मैं अपनी ज़बान को तेरी तारीफ़ करने से रोकूँगा नहीं। मिनल मारिफ़ति बिकरमिका वसाअति रहमतिक, वो फ़ज़्ल करम और तेरी वसी रहमत कि जिससे मेरा दिल भरा हुआ है, इनकी बिना पर मैं कभी तेरी तारीफ़ करने से रुकने वाला नहीं हूँ। तारीफ़ करने से इंसान वहाँ पे रुक सकता है, वहाँ पे थक सकता है,
جہاں پہ معمولی قسم کی اور دنیاوی تعریف کا مرحلہ ہو، لیکن جب اللہ کی تعریف کا مرحلہ آتا ہے، کون ہے جو اللہ کی تعریف سے رک جائے؟ کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ اے میرے پروردگار اب میں تیری تعریف کرنے کے لائق نہیں رہ گیا؟ الا من یذهب العبد الا الی مولا، اے میرے پروردگار غلام اپنے مولا کے علاوہ اور کہاں بھاگ کے جائے گا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلام اپنے مولا اپنے آقا کے گھر کو چھوڑ کے باہر نکل آتا ہے، لیکن شام کے موقع پر پھر یہی غلام اپنے مولا کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اے میرے آقا، اے میرے سید و سردار، ہم جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ہم تو تیرے ہی دروازے کے آشنا ہیں، ہم تو تیرے ہی گھر میں کے آشنا ہیں، ہم تو پلٹ کر تیرے ہی در پہ آئیں گے۔ وَإِلَى مَنْ يَلْتَجِئُ الْمَخْلُوقُ إِلَّا إِلَى خَالِقِهِ، مخلوق اپنے خالق کے علاوہ کہاں جا کر پناہ لیں گے؟ اگر انسان پناہ لینا چاہے تو کیا خالق کے علاوہ کہیں اور پناہ لے سکتا ہے؟ الہی لو قرنتنی بالاسفاد ومنعتنی سیبک من بین الاشہاد، اے میرے پروردگار اگر تو نے مجھے زنجیروں میں جکڑ دیا اور دیکھتی آنکھیں مجھ سے اپنا فیض نہ مجھے دے پائیں، پھر بھی وَدَلَلْتَ عَلَى فَضَائِحِ عُیُونَ الْعِبَادِ، اور میری رسوائیاں تو نے پروردگار دنیا والوں کے سامنے لا کر رکھ دیا، وَأَمَرْتَ بِي إِلَى النَّارِ، اور میرے لیے یہ حکم کر دیا کہ اب مجھے جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا جائے، وَحُلْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْأَبْرَارِ، اور جو تیرے نیک بندے تھے ان کے اور میرے درمیان تو حائل ہو گیا اور مجھے نیک بندوں تک تو نے نہیں پہنچنے دیا۔ پھر بھی ان ساری چیزوں کے باوجود ما قطعت رجائی منک، اے میرے پروردگار میری امیدیں تیری ذات سے ختم نہیں ہونے والی، میری امیدیں تیری ذات سے رکنے والی نہیں ہیں۔ وما صرفت تعمیلی للعفو عنک، اور اے میرے پروردگار میں تجھ سے عفو اور درگزر کی جو امید لگائے ہوں اس سے میں روگردانی نہیں کر سکتا۔ ولا خرج حبک من قلبی، اور اے میرے پروردگار تیری محبت میرے دل سے نکل نہیں سکتی۔ جس نے ساری کائنات کو لا کر مجھے عطا کر دیا، کیا اس کی محبت میرے دل میں کم ہو سکتی ہے؟ کیا اس کی محبت میرے دل میں گھٹ سکتی ہے؟ انا لا انسی ایادی کا عندی، اے میرے پروردگار تیرے جو نیکیاں کرنے والے ہاتھ میرے پاس ہیں کبھی میں اسے فراموش نہیں کر سکتا، میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ تو نے مشکلات میں ہونے کے بعد کتنی دفعہ مجھے سہارا دیا ہے، کتنی دفعہ مجھے مشکلات میں گھر جانے کے بعد وہاں سے بچا کر نجات دی ہے، کتنی دفعہ مجھے سختیوں میں دیکھ کر ان سختیوں سے مجھے باہر نکالا ہے، نہ جانے کیسی کیسی نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں۔ پروردگار میں تیرے ان نیکیاں انجام دینے والے ہاتھوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ وَسَتْرَكَ عَلَيَّ فِي دَارِ الدُّنْيَا، اور اس دنیا میں جو تو نے میری برائیوں کو دنیا والوں سے چھپا لیا ہے میں اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی، خدا را میں نے اپنے دل میں تیری محبت کو جگہ دی ہے، خدا را میرے دل میں صرف تو پایا جاتا ہے، خدا را میرے دل میں صرف تیرا وجود ہے، لہٰذا اب تجھ سے میں دعا کر رہا ہوں کہ اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا دنیا کی محبت کو میرے دل سے باہر کر دے، میں دنیا کی محبت سے بالکل بے نیاز ہو جاؤں، مجھے صرف محبت ہو تو تجھ سے ہو، مجھ کو محبت ہو تو تیرے رسول سے ہو، مجھ کو محبت ہو تو تیرے اولیاء سے ہو، محبت ہو تو تیرے نمائندوں سے ہو، محبت ہو تو اپنے ائمہ ہدیٰ سے ہو، دنیا کی محبت مکمل طور پر اے میرے پروردگار میرے وجود سے نکال دینا۔ وَاجْمَعْ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمُصْطَفَىٰ وَآلِهِ، اے میرے پروردگار مجھے جمع کر دینا، مجھے ان ہستیوں کے ساتھ قرار دینا کہ جو ان میں سے ایک تیرا رسول ہے اور بقیہ ان کے آل پاک ہیں، خدا را مجھے ان ہستیوں کے ساتھ قرار دینا۔
مجھے برائیاں کرنے والے، مجھے سختیاں دینے والے، مجھے جہنم کی طرف لے جانے والے اپنے بندوں سے دور رکھنا، مجھے اگر ساتھ دینا تو رسول مقبول اور ان کی آل پاک کا ساتھ دینا، جو خود بھی جنت والے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو بھی جنت کی طرف لے کر جائیں گے۔ خیرتک من خلقک، یہ وہ ہستیاں ہیں جو تیرے مخلوقات کے درمیان سب سے بہتر ہستیاں ہیں، جن سے بہتر کوئی ہستی اس دنیا میں نہیں ہے۔ خاتم النبیین، یہی وہ ہستیوں میں سے ایک شخصیت ہیں جو تمام نبیوں کے خاتم ہیں، تمام نبیوں کو آخری سید و سردار کی شکل میں اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، جن کا نام گرامی قدر محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ مولا فرماتے ہیں وخاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وانقلنی اذا درجت التوبۃ الیک، اے میرے پروردگار مجھے اپنے نزدیک توبہ کر لینے والوں میں قرار دینا، مجھے یہ توفیق دینا کہ میں ان بزرگ ہستیوں کے ساتھ آ جاؤں اور پھر تیری بارگاہ میں توبہ کر سکوں، تیری بارگاہ میں آ کر میں گڑ گڑا سکوں، تیری بارگاہ میں آ کر میں فریاد کر سکوں، تیری بارگاہ میں آ کر میں گڑ گڑا کر رو سکوں۔ وَأَعِنِّي بِالْبُكَاءِ عَلَى نَفْسِي، یہ جو رونے کی بات، یہ جو بکا کی بات، یہ جو گریے کی بات ہے، وہ کس لیے؟ علی نفسی، تاکہ اے میرے پروردگار میری مدد کر تاکہ میں اپنے اوپر رو سکوں۔ وہ جو بنائے میں نے اپنے نفس کے اوپر عائد کی ہیں، اپنے نفس کو میں نے مصیبتوں میں ڈالا ہے، اپنے نفس کو میں نے سختیوں میں ڈالا، اس کے لیے میں تیری بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو سکوں۔ فقد افنیت بالتصویف والآمال عمری، پروردگار میں نے اپنی عمر کو ٹال مٹول اور جھوٹی آرزوؤں میں خرچ کر دیا۔ میں کیسی دنیا کی بیجا امیدوں اور آرزوؤں میں پڑا رہا، جبکہ مجھے تیرے قرب کے لیے آرزو کرنی چاہیے تھی، تیرے رسول کے قریب رہنے کی آرزو کرنی چاہیے تھی، تیرے اولیاء کے قریب رہنے کی آرزو کرنی تھی، لیکن میں دنیا کے امور کی آرزو کر کے اس دنیا ہی میں پھنسا رہ گیا۔ وقد نزلت منزلۃ الآیسین من خیری، میں اپنی بہبودی سے، اپنی کامیابی سے مایوس ہو جانے کے قریب آ چکا ہوں۔ اب میں سوچتا ہوں کہ مجھے کوئی ذات کامیاب نہیں کر سکتی۔ فمن یکون اسوأ حالا منی، کیا مجھ سے بھی بری حالت کا کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا مجھ سے بھی بدتر کسی کی حالت ہو سکتی ہے؟ میں جو تیری رحمت سے دور ہو گیا، میں جو اپنے پروردگار کو راضی نہ کر سکا، میں جو اپنے پروردگار سے قریب نہ پہنچ پایا، میں جو اپنے پیغمبر جو رسول اللہ کی بارگاہ سے آئے تھے ان سے قریب نہ ہو پایا، میں کہ جو اہل بیت اطہار کی خوشنودی کا سبب نہ بن پایا، کیا مجھ سے زیادہ کوئی بری حالت میں ہو سکتا ہے؟ کیا مجھ سے زیادہ بھی کوئی خراب اس دنیا میں ہو سکتا ہے؟ فمن یکون اسوأ حالا منی، کون مجھ سے بری حالت میں ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ پست حالت، سب سے زیادہ بری حالت اگر کسی کی ہے تو اس دنیا میں میری ہے۔ ان انا نقلت علی مثل حالی الی قبری، اگر اسی حالت میں مجھے قبر میں لے جا کر قرار دے دیا جائے، لم امہد ہو لرقدتی، پروردگار اس حال میں مجھے پتہ چلے گا کہ میں نے اپنی قبر کے لیے تو کچھ بھی تیار نہیں کیا ہے، کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جسے میں قبر میں لے کر جا سکوں۔ ولم افرش ہو بالعمل الصالح لتجعتی، میں نے ان نیک اعمال کا بستر اس قبر کے لیے تو تیار ہی نہ کیا تھا، میرے پاس تو نیک اعمال ہے ہی نہیں کہ جو میری قبر میں میرے لیے فرش بن سکیں، میرے قبر میں میرے لیے بستر بن سکیں۔ میں تو کچھ بھی عمل ایسا نہیں ہے جسے لے کر تیری بارگاہ میں آ سکوں۔ ومالی لا ابکی ولا ادری الی ما یکون مصیری، اے پروردگار میں کیوں نہ گریا کروں جبکہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے، مجھے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔
اگر مجھے اطمینان ہوتا کہ میری قبر کو میرے لیے جنت قرار دیا جائے گا تو میں مطمئن رہتا، میرے چہرے پہ خوشیاں ہوتیں، لیکن جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا انجام کیسا ہونے والا ہے تو پھر پروردگار بتا میں کیوں گریہ نہ کروں؟ مجھے تو روتے رہنا چاہیے، مجھے تو فریاد کرتے رہنا چاہیے، مجھے تو گڑ گڑاتے رہنا چاہیے، مجھے تو تیری بارگاہ میں بار بار پلٹ کے آنا چاہیے، اس لیے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ میری عاقبت اگر تو نہ چاہے تو نہیں سنور سکتی ہے۔ لہٰذا پروردگار میرا گریہ اسی لیے ہے تاکہ میں تیری بارگاہ میں تیری رضایت کو حاصل کر سکوں اور اپنی قبر کے لیے نیک اعمال کے ذریعے ایک نیک بستر تیار کر سکوں۔ یقیناً دعا کا یہ فقرہ ہم سب کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور ہم سب کو اس پر توجہ دیتے ہوئے اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو آباد کرنے کے لیے دنیا ہی میں کوششیں کرنی چاہیے۔ آئیے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں، خدارا اس مبارک مہینے کی ان عظیم راتوں میں ہم سب دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔